बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मेरी इस सारी गैर हाज़िरी में लाहौर के जितने भी सहाफ़ी दोस्त थे उन सब का भरपूर तावन रहा। उन सब के मुझे पैगामात भी पहुँचते रहे, उनकी दुआएँ भी पहुँचती रहीं। आपकी उस तमाम सपोर्ट का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर जो पिछले चंद दिनों से मुल्क के अंदर एक सियासी माहौल चल रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सियासत के नाम पर जो लूट मार को इज्जत देने का एक काम चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। कल मरियम सफदर साहबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबने सुनी। उसमें उन्होंने बार बार औरत कार्ड इस्तेमाल किया। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, या मरियम सफदर या शहबाज शरीफ या मरियम सफदर या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इनके हवारी औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये बार बार होता है। लेकिन मैं कुछ तारीख आपके सामने रखना चाहता हूँ। दर्दनाक है लेकिन रखनी पड़ेगी। ये आगाज़ फातिमा जना साहबा से हुआ। यहाँ बैठे हुए कुछ सीनियर सहाफ़ी उन तमाम दिनों के चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि फातिमा जना हमारी माँ की तरह हैं पूरी कौम की। इसलिए मैं आज के छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। सिर्फ ये बताऊँगा कि जो आज मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लोग हैं और जो मरियम सफदर साहबा के दाएं और बाएं बैठे होते हैं, उन्हीं लोगों ने एक जानवर के गले में मोहतरमा फातिमा जना साहबा का निशान डाला और उस जानवर पर तशद्दुद करते हुए फातिमा जना साहबा के साथ तशबीह दी। जानवर का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने पहले कहा कि फातिमा जना साहबा पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई भी, हम सब के लिए वो माँ के रुतबे पे है, तो वो मुनासिब नहीं है कि वो जानवर का नाम लिया जाए। ये वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद आपके सामने नुसरत भुट्टो का कसूर ये था कि उसके शौहर ने साम्राज्य के खिलाफ ख्वाब देखा था। भुट्टो साहब की बहुत सारी सियासी बातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन भुट्टो साहब की कौमी गैरत और जो खुददारी की जंग उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, उससे किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता। और उस खुददारी और कौमी गैरत के बाद भुट्टो साहब को जिस तरीके से फ्री ट्रायल भी नहीं दिया गया और लटकाया गया, और उस सारे जुल्म के खिलाफ जब उनकी बीवी बाहर निकली तो उस बीवी के ऊपर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उसके ऊपर मरियम सफदर साहबा के वालिद मोहतरम भी मौजूद थे और उनके दादा भी मौजूद थे। उन्होंने भी नहीं रोका था इन बच्चों को, हालांकि वो शरीफ आदमी तसव्वुर होते थे। उनकी जाली बरहना, बहुत सारे बच्चों को बरहना का लफ्ज़ नहीं पता था, नंगी, जाली नंगी तस्वीरें फेंकी गईं। मैंने पिछले दिनों एक अखबार देखा जिसमें एक बहुत दूर से तस्वीर है जो पता नहीं किसकी होगी, लेकिन वो नीचे लिखा हुआ है, अखबार में छपी हुई है कि वो जो है वो जाली बरहना नंगी तस्वीर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की है। और फिर उनको, आपको याद होगा, कुत्ते नहलाने वाले यहूदी एजेंट, अंग्रेज़ों के एजेंट, ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब फैसल मस्जिद के हाथे में खड़े होके एक जलसा कर रहे थे ज़ियाउल हक मरहूम की बरसी के ऊपर। ये वहाँ पर वो खड़े होकर फरमा रहे थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो पे ये ख़त्म नहीं हुए। जमाइमा खान पाकिस्तान आई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको यहूदी एजेंट बनाया गया, यहूदी लॉबी उनके थ्रू इमरान खान के साथ लगाई गई। उसके बाद आपके सामने उनके ऊपर एक जाली टाइलों का झूठा केस बनाया गया। आज हमारी मरियम बाजी बताती हैं कि नैब में कोई कानून नहीं है
کہ عورتوں کو پکڑا جائے اور نیب میں یا ہماری ثقافت میں عورتوں کو نہیں پکڑا جاتا. بالکل درست کہہ رہی ہیں, ہماری ثقافت میں عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے, یہ آپ باجی بالکل درست کہہ رہی ہیں, لیکن ہماری ثقافت میں عورتوں کے نام کے اوپر لوٹا بھی نہیں جاتا. ہماری ثقافت میں تو لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں, ہماری ثقافت میں بہت سارے لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو اپنی بیگمات کی تصویریں بھی لگاتے وہاں پر, وہ صرف نام لکھا ہوتا ہے. حالانکہ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے, عورت کو برابر کا آئین حقوق دیتا ہے, اس کو ایک گمنام شہری نہیں رکھنا چاہیے ہمیں. لیکن آپ اگر اس ثقافت کو چھیڑتی ہیں تو کیا نصرت بھٹو اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا فاطمہ جناح اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا بے نظیر بھٹو اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا جمائمہ خان اس قوم کی بہو نہیں تھی؟ وہ عورتیں نہیں تھیں؟ آپ نے ان پہ جعلی ٹائلوں کا کیس بنایا. کیا اس زمانے میں پاکستان کے آئین میں, ثقافت میں عورتوں کے اوپر چوری میں ٹائل چوری کے مقدمے بنانا ہماری ثقافت کے عین مطابق تھا؟ کسی کے مسلمان ہونے کے باوجود اس کو یہودی, عیسائی, دوسرے مذاہب میں جا کے لے کے جانا کیا عین مطابق تھا؟ آگے چلتے ہیں, یہاں آپ ختم نہیں ہوئی. خاتون اول, میں ان کو بالکل اسی طرح سے تشبیہ دوں گا. میرے لیے وہ اسی طریقے سے احترام کی جگہ پہ ہیں جیسے آپ کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ تھی. میں ان کا ویسے ہی احترام کرتا ہوں جیسے میں اپنی والدہ کا کرتا ہوں. وہ بھی غیر سیاسی تھیں, حالانکہ انہوں نے آخر پہ ایک الیکشن لڑا, لیکن وہ تو آپ ہی لوگوں نے ان کا نام دوبارہ استعمال کیا. وہ تو اس ٹائم ڈیتھ بیڈ پہ تھیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کے جنت میں جو معاملات ہیں وہ مزید بہتر کرے. تو آپ ہماری پارٹی میں سے, ہمارے لیڈر سمیت کسی ایک شخص کا ایک جملہ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں نکال کے بتا دیں جو ایسا ہو جو انسان اپنی ماں کے لیے نہ بول سکتا ہو, بہن کے لیے نہ بول سکتا ہو, وہ کہیں بھی تعظیم سے نیچے ہو, آپ کو نہیں ملے گا. ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ہم بہت ہی احترام سے کرتے ہیں. آپ کو اپنی والدہ کی بہت زیادہ تکلیف ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. میری والدہ کا انتقال تب ہوا تھا جب میں 1 سال کا تھا. میں نے یہ دکھ ساری زندگی جیلا ہے, تو مریم صاحبہ میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں. لیکن آپ ہی کے پارٹی کے بہت بڑے بڑے اکابرین میری مری ہوئی ماں کو گندی گالیاں دیتے رہے, میری, اور آپ ان کو تھاپی دیتی رہیں. تب عورتوں کی تحقیر, عورتوں کی عزت, عورتوں کا احترام ہمارے کلچر میں نہیں تھا, اور اسپیشلی مری ہوئی عورتوں کا, مری ہوئی ماؤں کا, کیونکہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں. میرے سے بڑا بدبخت نہیں ہوگا اگر میں آپ کی اور اپنی ماں میں فرق کروں. ایون میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں, ایک بھائی ہے جس کو وہ ڈنٹونک مشہوری میں مشہور کر دیا ہے. میں تو ان کی والدہ کو بھی اپنی والدہ کے بالکل برابر کا احترام دوں گا, اور اگر نہیں دوں گا تو پھر میرے خون میں کوئی کمی بیشی ہوگی, کیونکہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں, وہ اپنے کی ہوں یا پرائی کی ہوں. لیکن ہماری ماں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اسے پیر نہیں کہتے ہیں چھیڑنے کے لیے, حالانکہ اسی کلچر میں پیر ہونا بری بات نہیں ہے, کسی کا مرید ہونا بری بات نہیں ہے, کسی کا مینٹور ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیر نہیں ہیں کہ نہیں ہیں, میں لیکن کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں. پھر آپ کے چچا, آپ خود, آپ کا پورا خاندان ان کو جادوگر نہیں کہہ رہا ہے. پھر آپ نے ایک عین سے لفظ نکالا کہ وہاں پر بکرے کا گوشت جلایا جاتا ہے, وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ کیا, ہر طرح کی تہمت آپ نے ہماری ماں پہ تو لگا دی. ہم آپ کی ماں کا احترام کرتے ہیں. چلیں اگر آپ میں تمیز نہیں تھی, احترام نہیں تھا, اخلاقیات نہیں تھیں, تو آپ یہی دیکھ لیتے کہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے, ہمیں بھی واپس ان کے ساتھ یہی کرنا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی. آپ کو عمران خان برے لگ سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, دبا کے ان کے اوپر آپ کریں تنقید, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑنا ہے کہ جن کا نام بشرا بی بی ہیں وہ اس ملک کی بیٹی بھی ہیں, ان کے بچے بھی اسی ملک میں ہیں, وہ نانی اور دادی بھی ہیں. ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ ان کو اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں. پھر ان کے قریب خاتون ہیں فرح بی بی. اب فرح بی بی کو بار بار گوگی کہنا, ویسے تو آپ کے بھی آپ ہماری بہن ہیں لیکن آپ کے بھی نک نیم ہمیں پتا ہیں.
ہم نے تو نہیں آپ کو کبھی بھی کہا اس نک نیم سے. ہم یا آپ کے خامد محترم کا نام ساتھ استعمال کرتے ہیں یا آپ کے شوہر کا نام استعمال کرتے ہیں. زیادہ کوشش کرتے ہیں شروع دن سے آپ کو باجی کہا جائے تاکہ احترام رہے. آپ ایک خاتون ہیں, آپ خود یہ کام شروع کرتی ہیں ایک خاتون کا نام بگاڑنے کے لیے, اس کی تضحیق کرنے کے لیے. آپ کے پاس اس خاتون کے خلاف کوئی ثبوت ہیں, پیش کریں, سزا دلوائیں, مقدمہ بنائیں. آپ کی اوپر حکومت ہے نا, ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, سب کچھ ہے. نام بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے تو اپنے ایک ایم پی اے کی بہو ہیں وہ, تو آپ کم از کم, مجھے سمجھ ہے جیسے آپ لوگوں نے عائشہ احد کے ساتھ کیا تھا, اس کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا تھا, آپ کے ہاں احترام والا کوئی کام نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل جب تک آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی, آپ نے بیماری نہیں دیکھی, آپ نے موت نہیں دیکھی, اب کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں شاید, لیکن جب آپ اپنے گھر میں وہ چیز دکھاتے ہیں, اور اللہ کی ذات ہم سب کو اس لیے دکھاتی کہ ہم دوسروں کا کر سکیں. یہ بہت سارے صحافی بتاتے تھے کہ ہم پہ ریاستی تشدد ہوا, مجھے شاید تب سمجھ نہیں آتی تھی.